بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ایک سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا ٹاپک تعارف کتب لائبریری ادارہ مصباح القرآن ہے۔ کتابوں سے واقفیت اور شغف رکھنا یہ مسلمان کے اہم امور میں سے ایک معاملہ ہے۔ ہمارے اس ادارہ میں مختلف موضوعات پر مختلف کتابیں موجود ہیں، تو یہ میں نے ارادہ کیا کہ اس ادارے میں موجود کتابوں کا کچھ تعارف مسلمانوں کے سامنے بیان کیا جائے۔ سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی تفاسیر کی طرف میں نے نگاہ کی تو مجھے اس لائبریری میں ایک بہترین کتاب جس کا نام تفسیر القرطبی ہے، یہ اس کا عرفی نام ہے، ورنہ دراصل اس کا نام ہے الجامع لاحکام القرآن۔ یہ کتاب 10 جلدوں پہ مختلف مکاتب نے شائع کی ہے، جس میں دارالکتب المصریہ اور جو میرے پاس نسخہ ہے وہ مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ پاکستان کا ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ، آپ کے بارے میں مقدمہ میں جو تعارف موجود ہے، آپ کا نام ابو عبداللہ محمد بن احمد بن ابو بکر الانصاری القرطبی المالکی المتوفى 671 ہجری ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے ائمہ میں سے ایک امام گزرے ہیں، اور آپ کی یہ تفسیر کا جب میں نے مطالعہ کیا تو مجھے جو اس کا منہج نظر آیا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ مختلف تفاسیر کی نوعیتوں کی کتابیں موجود ہیں، جس کو ہم تقسیم کر سکتے ہیں تفاسیر لغویہ میں، یعنی جن ائمہ نے تفسیریں لکھی اور اس میں لغت پہ کلام بہت زیادہ کیا، اور بعض لوگوں نے تفاسیر عقلیہ اور فلسفیہ اور سائنس کے اعتبار سے تفسیر کی۔ تیسری قسم کہ بعض بدعتی فرقوں نے تفسیر قرآن لکھی، جس میں انہوں نے اپنی ذاتی آراء کو شامل کیا اور قرآن کو اپنے فرقے اور بدعت کے مطابق ڈھالا۔ اور اس کے بعد تفسیر آتی ہیں چوتھے نمبر پہ تفسیر تاریخی، جیسے کہ تفسیر ثعلبی اور تفسیر خازن ہے۔ 5ویں نمبر پہ تفسیر بالماسور ہے، جیسے کہ تفسیر طبری ہے اور تفسیر ابن منذر ہے۔ اور 6 نمبر پہ تفاسیر فقہیہ۔ آج جو جس کتاب کو میں تعارف کروا رہا ہوں اس کا تعارف تفاسیر فقہیہ سے ہے، یعنی تفسیر قرطبی میں زیادہ تر بیان وہ فقہی مسائل کے حوالے سے کیا گیا ہے، ائمہ اربعہ کو اس میں ٹچ کیا گیا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے جو مسائل ہیں فقہ کے اعتبار سے، اس کو اس میں بہترین طریقے سے ڈسکس کیا گیا ہے۔ اب میں منہج کی طرف آتا ہوں کہ مسائل فقہیہ کے حوالے سے ان کا جو منہج رہا ہے وہ بڑا بہترین انداز سے اور بڑے کامل اور جامع طریقے سے یہ اس کا تعارف جو ہے شرعی مسئلہ اور فقہی مسئلے کا بیان کرتے ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ حدیث شریف کے حوالے سے جو ان کا منہج ہے، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ دیکھ کر کہ انہوں نے اپنی اس کتاب میں 6500 کے قریب احادیث لکھی ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ دیکھ کر کہ اس میں سے اکثر احادیث یا حسن اور صحیح ہیں یا کم از کم ضعیف ہیں۔ باقی جو واہی یا موضوع قسم کی احادیث ہیں وہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت کم لے کر آئے ہیں، اور اس لانے کا مقصد صرف تنبیہ تھا یا کوئی تاریخی واقعہ تھا، اگر وہ اس طرح کی کوئی روایت آ گئی تو بیان کر دیا اور اس پہ تنبیہ کر دی، اور خاص طور پہ اس کتاب کے جو محاشی ہیں انہوں نے بھی اس کی وضاحت کی ہے۔ تو اور دوسرا یہ بیان کرتے ہیں کہ جب احادیث کی کسی کتاب کا نام آتا ہے تو اس کتاب کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ اس کا تعارف کروا دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا تو صفحہ نمبر 38 پہ فرماتے ہیں وفی مسند ابی داود الطیالسی وہو اول مسند الف فی الاسلام، کہ مسند ابو داود طیالسی یہ اسلام میں لکھی گئی مسند حدیث کی کتابوں میں پہلی ہے۔ تو یہ حدیث کے حوالے سے ان کا جو ہے وہ منہج ہے کہ ایک تو یہ احادیث کا سلسلہ لاتے ہیں، دوسرا حدیث ذکر کرنے میں اس کے مصنف اور اس کی کتاب کا تعارف ضرور کرواتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر وہ بخاری کی حدیث ہے تو صحیح البخاری اور امام بخاری کا حوالہ ضرور دیں گے، اور جس صحابی سے وہ روایت ہے کوشش کرتے ہیں کہ اس صحابی کا نام بھی ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ تفسیر کی کتابوں میں ہمیں اسرائیلی روایتیں بہت ملتی ہیں، لیکن اس کتاب میں آپ کو اسرائیلی روایات بہت کم ملیں گی۔ اگرچہ یہ الگ بحث ہے کہ اسرائیلی روایت قبول کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی، اس کی 2-3 قسمیں علماء بناتے ہیں، لیکن اس میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ اسرائیلی روایات کو ذکر نہ کریں، لیکن پھر بھی اس میں بعض جگہ پر اسرائیلی روایتیں موجود ہیں، اور وہ ذکر کرنے کا مقصد صرف اور صرف ایک تاریخی واقعہ آپ تک پہنچانا تھا۔ اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اس کو اپنا اعتقاد یا یقین بنا لیا جائے۔ اور امام
قرطبی رحمہ اللہ جو چونکہ فقہ مالکی سے تعلق رکھتے ہیں، تو فقہ مالکی کے بھی جہاں پر مسائل آئے تو انہوں نے حدیث کے حوالے سے بھی اس پہ بڑا بہترین قسم کا کلام کیا ہے، اور قرآن مجید کی لغت، اعراب اور قرات اور رد دلالت یعنی رد بد مذہبیت پر بھی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑا بہترین کلام کیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن اور قرآن کی تفسیر سے اپنی زندگی کو اور اپنی زندگی کے اوقات کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔